السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جو ہے صبح شام کی دعا پڑھیں گے۔ اس کو ہم لوگ کیا کریں گے کہ 100 ٹائمز ہمیں صبح اور شام پڑھنا رہتا ہے۔ اسے بہت ہی غور و فکر سے پڑھے گا، کیونکہ اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے۔ There is no true deity except Allah alone. He has no partners. To him belong the dominion and to him is due all praise. And he is upon all things, always all able. اس کو صبح اور شام ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار واپس اسے ریپیٹ کریں گے۔ There is no true deity except Allah alone. He has no partners. To him belong the dominion and to him is due all praise. And he is upon all things always all able. اب اسے اردو میں ترجمہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک بار واپس اسے ریپیٹ کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا حوالہ دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک کے لیے ہے۔ اسے صبح اور شام ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سند ابی داؤد 5077 کی حدیث ہے۔ تو اس دعا سے آپ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور ہر چیز جو ہے نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دعا کتنی مجرب ہے کہ تو اسے کیا اسماعیل اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ روز ایک غلام تو آزاد نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ دعا کتنی قیمتی ہے کہ ہمیں روز ایک غلام آزاد کرنے کا جو ہے نا ثواب ملے گا۔ ہم صبح میں پڑھتے ہیں تو صبح میں ایک غلام آزاد کرنے کا، شام میں پڑھتے ہیں تو شام میں جو ہے نا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی۔ اس سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جو 10 نیکیاں، ہمیں ایک بار پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات ہمارے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ کتنی مجرب دعا ہے، جو بہت ہی زیادہ غور و فکر سے پڑھیں۔ اسے روزانہ ایک بار، جیسے ہم سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب یہ پڑھتے ہیں، یہ بھی دعا اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں نا تسبیح کے بعد، تو یہ کتنی مجرب دعا ہے کہ اس میں ہمیں کتنی فائدے ہیں اس کے پڑھنے کے، بہت ساری فائدے ہیں نا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان سے جو ہے نا ہمیں حفاظت میں رکھے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دعا کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو بچا دے کسی مصیبت سے یا کسی پریشانی سے، یا پھر کوئی نہیں ہے جو آپ کو خوشخبری دے دے، آپ کی حفاظت کر دے شیطان سے یا انسان سے یا جنات سے، کسی چیز سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے بہت ہی غور و فکر سے پڑھیے گا، اور جو ہے نا ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن ہو یا دعا، اسے ہم جو ہے نا سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔